عقل اور عقل مندی کی علامات. عقل کی کیا تعریف ہے، عقل کسے کہتے ہیں اور عقل مندی کی کیا علامات ہے؟ تو سنیے حضرات. عقل کس سے نکلا ہے؟ عقلا یعقل کا معنی ہے سمجھنا، سمجھنے کو کہتے ہیں اور روکنے کو کہتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عقل تو الناقۃ، میں نے اونٹنے کو چلنے سے روک دیا. تو عقل بھی کیا کرتی ہے؟ غلط کاموں سے انسان کو روکتی ہے. عقل بطن الرجل، آدمی کا پیٹ بند ہو گیا. کیا معنی؟ اسہال جاری تھا، اسہال بند ہو گیا. پھر جو عقل ہے نا، اس کی ماہیت اور اس کا محل کہاں پر ہے؟ امام احمد بن حنبل سے ایک بڑے عالم ہے، بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے نا یہ انسان کی ایک طبعی صفت ہے، اس میں گڑی ہوئی ہے، گڑی ہوئی شے کی طرح ہے. محاسبی سے اب ایک عالم، اس نے بھی یہی فرمایا ہے. اور یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ عقل ایک نور ہے، ایک قوت ہے جس کے ذریعے سے آدمی معلومات کی جو حقیقت ہے نا جدا جدا کرتا ہے، جدا کر سکتے. بعض کہتے کہ عقل علوم ضروریہ کی ایک نوع ہے جس سے آدمی کیا کرتا ہے، جائز امور کا جواز اور محال امور کا محال ہونا کیا کر سکتے، کھول سکتا ہے. بعض کہتے کہ جوہری بسیط ہے، بعض کہتے کہ ایک شفاف جسم ہے. ایک عربی، ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا تھا عقل کے بارے میں کہ عقل کیا چیز ہے اور کس چیز کا نام ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تجربات کا جو نچوڑ ہے نا یہی عقل ہے. تو عقل کیا ہے؟ اس کا 4 معنوں پر اطلاق ہوتا ہے. ایک وہ وصف جس کے ذریعے سے انسان جو ہے نا حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے، یہ بھی عقل ہے. نمبر 2 وہ وصف جس سے انسان علوم نظریہ کی قبول کرنے کی کیا رکھے، شوق رکھے اور اس میں استعداد ہو. اور ایک ایک قوت غریزیہ ہے، یعنی گھڑی ہوئی قوت انسان میں، ایک نور جو اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے اشیاء کی کیا کرتے، ادراک کرتے، اشیاء کی معرفت کرتے. اور اسی طرح سے تجربات وغیرہ یہ بھی کیا ہے، عقل کا ایک حصہ ہی سمجھے عقل ہے. پھر عقل کا محل کہاں پر ہے؟ کہاں پر اس کا محل ہے؟ امام احمد بن حنبل سے اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کا جو محل ہے نا وہ دماغ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے. بعض حضرات فرماتے کہ اس کا جو محل ہے نا وہ دل ہے. قرآن میں بھی آیا ہے کہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. لمن کان لہ قلب کا یا پر منع علماء نے عقل لیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ عقل کا جو محل ہے نا وہ کیا ہے؟ قلب ہے. پھر ذہن، فہم، ذکا، تینوں کا معنی قریب قریب ہے. ذہن ذہانت کی، آدمی ذہین ہے، تو ذہین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو رائے قبول کرے اور اس میں استعداد ہو. اور فہم کا معنی کیا ہے؟ کہ مسئلے کا جلدی سے سمجھ لینا، اس کا معنی کیا ہے؟ فہم ہے، فہم کو کہتے ہیں. اور ایک کیا ہے؟ ذکاوت. ذکاوت کا معنی ہے سرعت فہم، کسی بات کو جلدی سے سمجھ لینا. یہ عقل جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بہترین چیز ہے نا. عقل کے ذریعے سے آدمی بہت کچھ سمجھتے ہے اور اس کے ذریعے سے تو بہت ساری چیزوں میں آدمی کیا کرتا ہے؟ امتیاز کر لیتا ہے. اور ایک عقل مند آدمی جب عبادت کرے نا، ایک اس سے کم درجے کو نا، تو ان دونوں کی عبادت بھی برابر نہیں ہوتی، ان میں فرق ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اس نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسی شخص کے اسلام کو اس وقت تم بلند مرتبہ مت سمجھنا، یعنی بلند مرتبے والا نہیں کہنا اسے، جب تک اس کی عقل کی گرفت تم نہ پہچانو کہ اس کی گرفت کہاں تک ہے. اور بہت ساری چیزوں کو
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا ان میں عقل بھی کیا ہے بہت قیمتی چیزیں اور بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تھا، شروع میں عرش کو پیدا کیا تھا، پھر اس کے بعد عقل کو پیدا کیا نا، عقل سے کہا کہ تم پیچھے ہٹو، تو پیچھے ہٹی، پھر کہا آگے بڑھ تو آگے بڑھی، تو فرمایا کہ تیری ہی کے ذریعے میں کیا کروں گا، لوگوں کو عطا کروں گا، اور تیری ہی کے ذریعے میں لوگوں سے کیا کروں گا، سلب کروں گا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے معلوم ہو گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی کہ شیطان پر ایک عاقل مسلمان آدمی بہت زیادہ شاق ہوتا ہے، باری ہوتا ہے، اور 100 جاہلوں سے اس پر برا لگتا ہے۔ وہ اس لیے نہ کہ جاہل آدمی کو اور ناسمجھ آدمی کو شیطان جلدی سے کھینچ لیتا ہے، اس کی گردن پہ سوار ہو کے جس طرف جانا چاہے لے جانا چاہے نا لے کے جا سکتے، لیکن ایک عقل مند مومن کا مقابلہ کرنا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، اور شیطان کے لیے ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ٹلا دینا اور اسی طرح سے بہت کچھ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن ایک صاحب عقل مومن کا مقابلہ کرنا اس کے لیے بہت بھاری پڑتا ہے اور بہت بھاری لگتا ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹے اللہ کے معاملے میں ہوشیار رہنا، عقل مند رہنا، کیونکہ اللہ کے معاملے میں تو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں نا، لیکن ان میں اچھا وہ ہوتا ہے نا جو زیادہ عقل مند ہو، کیونکہ زیادہ عقل مند سے شیطان بھاگتا ہے۔ پھر عقل کی کیا علامات عقل مندی کی ہم کس طرح سے پہچانیں کہ آدمی عقل مند ہے، اور یہ کیا ہے زیرہ کے ذہین فہیم آدمی ہیں، یہ کس طرح سے ہم پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے کچھ علامات ظاہریہ اور کچھ ایسی علامات جو چال ڈھال سے آدمی پتہ چلا سکتے ہیں۔ پہلی علامات یہ نا کہ معتدل مزاج کا ہونا اور اعضاء میں تناسب کا ہونا، یہ عقل مند اور ذہین ہونے کی دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی ہے نا، اگر وہ کیا ہے معتدل مزاج ہے ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ اعضاء میں متناسب ہے۔ اعضاء کا کیا معنی ہے؟ جو ہمارے اعضاء پارٹس آف باڈی جو باہر ہمیں نظر آ رہا ہے نا، ایک تو اندر ہے، تو یہ کیا ہو متناسب ہو، بالکل برابر و سوٹیبل ہو، اس میں ایسا نہ ہو کہ بڑا چھوٹا ہو کوئی عضو، یا کوئی عضو کیا ہو ہیئت اس کی ذرا خراب ہو، نہیں، بالکل اعضاء متناسب و خوبصورت ہو، تو یہ کیا ہے عقل مندی کی بات ہے کہ اس سے آدمی کی عقل مندی واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے نا کہ عقل مند آدمی اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے نا کہ اس کے چہرے کو دیکھا جائے اور اس کے قد کو دیکھا جائے نا، آدمی کو پتہ ہی چلتا ہے کہ عقل مند ہے۔ حسن کی تعریف نہیں کی جاتی کہ آپ کہہ دیں کہ حسن کی کیا تعریف ہے، حسن تو دیکھنے سے آدمی معلوم کر سکتا ہے نا، دیکھ لے تو پتہ ہی چل جائے گا کہ یہ حسن ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے عقل مندی اس کا ذرا دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب آدمی کا چہرہ دیکھے، کیونکہ انسان وجیح ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے بہت زیادہ الگ امتیاز کا ہوتا ہے، درجے کا ہوتا ہے، تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور قد وغیرہ کو دیکھ کر نا معتدل قد اور بہترین قد، تو اس بات کی علامت ہے کہ کیا ہے ذہین ہے۔ یوسف بن حسین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون صاحب سے پوچھا اور سنا، وہ فرماتے تھے کہ تم جس شخص میں 5 صفات پاؤ نا تو سمجھ لینا کہ عقل مند سعادت مند شخص ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اعضاء متناسب و مزاج معتدل ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس کی جو توحید ہو نا بالکل صاف شفاف و شرک وغیرہ جلی خفی سے بالکل پاک ہو، اور ایک یہ کہ اس کی طبیعت بہت پاکیزہ ہو، بہت زیادہ پاک نفیس انسان ہو۔ اس کے علاوہ عقل مندی کی بھی علامت ہے نا کہ بموقع مناسب موقع پر خاموشی اختیار کرنا، سکون، نیچے نظر رکھنا، برمحل حرکات کرنا، یہ عقل مند کی کیا ہے دلیل ہے، عقل مند کی علامت ہے۔
اور عقلمند آدمی وہ کام کرتا ہے نا کہ جو کیا ہو انجام کے اعتبار سے اعلیٰ و بہتر ہو، اگرچہ بظاہر اس میں کیا لگے، شروع میں نقصان لگے یا نامناسب لگی وہ بات۔ ابو دردہ سے سی مروی ہے، اس نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں عقلمند شخص کی علامتیں بتاؤں؟ تو اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ نا کہ وہ اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے، تواضع کرتے، چھوٹوں کو حقیر نہیں سمجھتا، گفتگو میں بڑائی کا اظہار نہیں کرتا، اس سے بچتے، معاشرت میں لوگوں کے ساتھ آداب کا اور معاشرتی جو کیا ہوتے ہیں اخلاق وغیرہ ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ لحاظ کرتے ہیں۔ وہ بن منبع صاحب سے بھی منقول ہے، کہتے کہ نعمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ بیٹے، انسان کی عقل تو اس وقت مکمل ہوگی نا جب اس میں 10 صفات ہو۔ ایک یہ ہے کہ کبر و غرور وغیرہ سے محفوظ ہو، نیک کاموں کی طرف اس کا میلان ہو، دنیاوی کاموں میں سامان وغیرہ میں بقدر کفایت پر کیا کرے، اکتفا کرے، زائد چیزوں تو وہ خرچ کرے، تواضع کو اچھا سمجھے، اور اس کے علاوہ سمجھ کی باتوں سے کبھی بھی سیر نہ ہوتا ہو، اس کی زندگی نہ تھکے، عقل، سمجھ، فہم، حکمت جو جہاں بھی اس کو ملے نا اس کی طرف جائے، بدمزاجی اختیار نہ کرے، دوسروں کا اگر تھوڑا سا احسان ہونا اسے زیادہ سمجھے، اگر اپنا بڑا بھی احسان ہونا چھوٹا سمجھے، اور اس کے علاوہ بلند ہمت ہو، بلند حوصلہ ہو، تو سمجھ لینا کہ آدمی کیا ہے، عقل مند ہے۔